کرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اختر قادری خلد میں چل دیا, خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے. آئیے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج آپ یہ جو شامیانہ دیکھ رہے ہیں, یہاں کی رونق دیکھ رہے ہیں, سید صاحب قبلہ کے قدموں کی برکتیں محسوس کر رہے ہیں, ان علماء کے قدموں کی برکتیں محسوس کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کا سہرا اور ان تمام چیزوں کا کریڈٹ استاد القرآن, استاد الحفاظ حضرت علامہ قاری ظفر صاحب کو جاتا ہے, کیونکہ پوری سال کی محنتیں الحمدللہ ان کی محنتوں کے بعد ہی آج اس مدرسے سے بچے حافظ قرآن بن کر رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے ہر بچہ پہڑی کا رہنے والا ہے یا پہڑی کے پاس کا رہنے والا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے پورے ضلع بریلی میں نہ جانے کہاں کہاں کے بچے الحمدللہ آپ اس بستی میں علم حاصل کر رہے ہیں. اور یہ استاد القرآن قاری ظفر صاحب قبلہ اپنی محنت و مشقتوں سے ان کے سر پر دستار بندی کا خوبصورت تاج رکھیں گے. بہرحال مجھے بات نہیں کرنی ہے, ایک شعر نبی کی نعت کا سماعت کر لیں. تھوڑی سی آواز ایسا کر دیجیے سمجھ میں آ جائے. اس کی ایکو اور بیس تھوڑی بڑھا دیجیے, ایکو تھوڑا کم کر دیجیے. آپ بیٹھے بڑے اچھے لگ رہے ہیں, یہ محفل رسول ہے, اگر تھوڑا سا بول جائیں گے تو اور اچھے لگیں گے. بولیں ذرا یا رسول اللہ, اور محبتوں سے بولیں یا رسول اللہ. ہاں, کیونکہ یہ قرآن مقدس کی محفل ہے اور ہم سب کو معلوم ہے اس زمین پر سب کتابیں عظمت والی ہیں, لیکن سب سے عظمت والی کوئی کتاب ہے تو اسے قرآن کہا جاتا ہے. اور الحمدللہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں, رسول کے ماننے والے ہیں, تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ محفل میں کم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم کم بیٹھے ہوئے ہیں. محفل تب کامیاب ہوتی ہے جب لوگوں کے دلوں میں محبت رسول ہوا کرتی ہے. ایک شاعر نے کہا تھا, دیکھ کر دشمنے سرکار ہوا ہوتا ہے, سامنے جب بھی بریلی کا رضا ہوتا ہے. کربلا میں یہ محمد کا نواسا بولا, حوصلہ چاہیے تعداد سے کیا ہوتا ہے. اب ذرا بیداری دکھائیے, بولیے ذرا لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, بولیے ذرا لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. شرما تو نہیں رہے آپ. ہاں, اور نبی کے نام پر شرمانا کیسے؟ الحمدللہ یہ جو کچھ بھی ملا ہے وہ سب ہمارے نبی کا صدقہ ہے, تو اگر اس کے نام پر نہیں بولیں گے تو کس کے نام پر بولیں گے. تھوڑی سی اور بیداری کرنا ہے, ایک نبی کی نعت کا شعر سماعت کر لیں. اولاد رسول بیٹھے ہوئے ہیں, انہی کے گھر کی بات کرنا ہے. شعر سماعت کریں. شاعر کہتا ہے, سردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے, امت کی مدد سید ابرار کریں گے. سردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے, امت کی مدد سید ابرار کریں گے. محشر میں فرشتوں سے کہہ دوں گا چلے جاؤ, اب جو بھی کریں گے میرے سردار کریں گے. محشر میں فرشتوں سے کہہ دوں گا چلے جاؤ, جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے. اور ایک مصرع توجہ کرنے کا, اولاد رسول سید عاصم میاں حضور تشریف فرما ہے اور قاری ہے کہ میں ایک نہ ایک دن سرکار کا دیدار کر لوں, ہے کہ نہیں؟ یہ تمنا ہے, اللہ پاک اس تمنا کو ضرور قبول فرمائے گا. اولاد رسول کے چہرے کی زیارت کریے اور شعر سن کر طرف جائیے. شاعر کہتا ہے, سردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے, امت کی مدد سید ابرار کریں گے. محشر میں فرشتوں سے کہہ دوں گا چلے جاؤ, اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے. اور ہم جیسے گناہگاروں کو اتنا ہی بہت ہے, ہم قبر میں سرکار کا دیدار کریں گے. جیسے گناہگاروں کو اتنا ہی بہت ہے, ہم جیسے گناہگاروں کو اتنا ہی بہت ہے, ہم جیسے گناہگاروں کو اتنا ہی بہت ہے. ہم قبر میں سرکار کا دیدار کریں گے, ہم قبر میں سرکار کا دیدار کریں گے. تا حشر جو کام آئے وہ قرآن یہی ہے, اللہ سے بھی ملنے کا سامان یہی ہے. چلتے ہیں راہوں سے ہٹا دیتے ہیں پتھر, آقا کے غلاموں کی تو پہچان یہی ہے. دنیا سمجھتی ہے کہ وہ قرآن کو معمولی کتاب, کہ وہ قرآن مقدس کو مٹا سکتی ہے, لیکن عاشق رسول کہتا ہے تو سمجھتا ہے کہ قرآن مٹا کے رکھ دے گا, تجھے حضور کا عاشق کچل کے رکھ دے گا. تو اپنے پہلے نمرود کی تاریخ تو پڑھ, تیرے وجود کو مچھر مسل کے رکھ دے گا, تیرے وجود کو مچھر مسل کے رکھ دے گا. وقت زیادہ ہو گیا, حد میں رہنا بہتر ہے. آخری شعر سماعت کر لیں. یہ زمانہ, یہ دنیا اور یہ دنیا کے لوگ اور اس دنیا کے ایک سب سے بدترین آدمی نے کہا تھا, آج آپ مدرسے کی زمین پر موجود ہیں کہ مدرسے میں بچوں کو پڑھایا نہیں جاتا ہے, قرآن نہیں پڑھایا جاتا ہے, بلکہ ان کو ہتھیار چلایا
چلانا سکھایا جاتا ہے۔ تو ایک شعر سماعت کر لیجئے، مدرسے کے ایک طالب علم نے بڑا اچھا ایک شعر کہا تھا، شعر سماعت کریں۔ قاری ظفر صاحب قبلہ، سید صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ان کے چہرے کو دیکھیے اور شعر سماعت کیجئے، تھوڑی بیداری پیدا کریں، بولیں ذرا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ شعر دیکھیں، مدرسے کے طالب علم نے جواب دیا تھا اور کہا تھا چاہت بھری رقابت نہیں ملتی، ہم کو تو پڑھنے لکھنے سے فرصت نہیں ملتی۔ سید صاحب قبلہ، چاہت بھری رقابت نہیں ملتی، ہم کو تو پڑھنے لکھنے سے فرصت نہیں ملتی، مدرسوں میں کیا خاک ہتھیار ملیں گے جہاں موبائل چلانے تک کی اجازت نہیں ملتی۔ مدرسوں میں کیا خاک ہتھیار ملیں گے، مدرسوں میں کیا خاک ہتھیار ملیں گے جہاں موبائل چلانے تک کی اجازت نہیں ملتی، جہاں موبائل چلانے تک کی اجازت نہیں ملتی۔ شمس تبریز صاحب کا حکم ہوا ہے، آپ ہی کا عظیم شاعر، آپ ہی کا عزیز شاعر، شہنشاہ ترنم مداح رسول میرے بڑے بھائی کلیم نوری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، انہیں پیش کیا جائے تو محبتوں کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ ہاتھوں کو کیوں اٹھاتے ہیں، تو ایک بات آپ کو بتا دوں، جب یہ نہ ایک ہاتھ ایک نیتا کے نام پر اٹھ سکتا ہے تو اپنے نبی کے نام پر کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ تو دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، سرکار کی آمد کا جھنڈا بنائیے اور سارا مجمع بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، عشق محبت، عشق محبت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، اولاد رسول، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چاند جب دہلیز رسالت پہ اتر آتا ہے، ان کا نور عنایت پہ اتر آتا ہے، اس لیے ابو جہل کہا آقا نے اسے، ہارتے ہی جو جہالت پہ اتر آتا ہے۔